حرمت نے یزدان کے ساتھ رحمانی ہاؤس میں قدم رکھا تھا جب معمول سے زیادہ چہل پہل دیکھ کر متجس سی آگے بڑھی تھی۔ جہاں حسن رحمانی سب گھر والوں میں گھرے بیٹھے تھے، وہاں موجود تمام افراد کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ آؤ بیٹا آگے آؤ، اس سے ملو، حسن تمہارے لاڈلے پوتے کی بیوی ہے یہ۔ جہانہ بیگم نے حرمت کو قریب آنے کا اشارہ کرتے کہا۔ حرمت جو کچھ فاصلے پہ کھڑی حیران پریشان سی حسن رحمانی کو دیکھ رہی تھی۔ جہانہ بیگم کے بلانے پر ان کے قریب جا کر سلام کیا تھا۔ انکل آپ یہاں؟ حرمت حسن رحمانی کو یزدان کے دادا کے روپ میں دیکھ کر شوق سے باہر نہیں آ پا رہی تھی، اس لیے اپنے حیرانی کا اظہار کر گئی تھی۔ انکل نہیں بیٹا، یہ یزدان کے دادا جان ہے، تو رشتے سے تمہارے بھی دادا جان ہوئے۔ جہانہ بیگم حرمت کو حسن رحمانی سے متعارف کرواتے بولی۔ حرمت نے ناسمجھی سے حسن رحمانی کی جانب دیکھا، جو اسے بعد میں سب سمجھانے کا کہتے فی الحال خاموش رہنے کا اشارہ کر گئے تھے۔ مگر جو بھی تھا، حرمت کو اتنے دنوں بعد یہاں اس طرح دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے ہماری بہو۔ حرمت کے سر پہ ہاتھ پھرتے حسن رحمانی خوشی سے بھرپور لہجے میں بولے، بہت مبارک قدم ثابت ہوئے اس بچی کے ہمارے لیے۔ میرا یزدان ٹھیک ہو گیا، ہمارے گھر کے باہر لوٹ آئی۔ جہانہ بیگم حرمت کو اپنے ساتھ لگاتی محبت سے بولی، جس پر کچھ فاصلے پر بیٹھے یزدان نے بھی محبت پاش نظروں سے سب بیچ ہنسی مسکراتی حرمت کو دیکھا تھا۔ تبھی وہاں کے رنگ میں بھنگ ڈالنے فاریہ اندر داخل ہوئی تھی۔ اور لو آ گئی یہ ناگن، اس کو تو پتہ چل گیا تھا کہ آج پھر ہم خوش ہیں۔ عائشہ فاریہ کو وہاں آتا دیکھ کر جھل بھن کر رہ گئی تھی، جو اپنی مخصوص بناوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجائے حسن رحمانی سے مل کر یزدان کے پاس جا بیٹھی تھی۔ حرمت جو عائشہ کے ساتھ بیٹھی تھی، اس نے فاریہ کو یزدان کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر خفی سے پہلو بدلا تھا، کیونکہ اب یزدان بھی فاریہ کے ساتھ اس کی باتوں پہ مسکراتا حرمت کو سخت زہر لگا تھا۔ برا لگ رہا ہے؟ عائشہ حرمت کی بے چینی نوٹ کر رہی تھی، اس لیے حرمت کا سب سرخ سے پڑا چہرہ دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھی تھی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ فرسٹ وائف ہے ان کی، مجھے بھلا کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ حرمت عائشہ کی جانب دیکھ کر مسکرائی تھی، جس میں اس کی آنکھوں نے اس کا بالکل بھی ساتھ نہیں دیا تھا۔ عائشہ کو جواب دے کر نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار پھر حرمت کی نظر ان دونوں پر پڑی تھی۔ فاریہ بنا ارد گرد بیٹھے لوگوں کا لحاظ کیے یزدان کے بہت قریب سے ہو کر اسے کان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ وہی لمحہ تھا جب یزدان نے بھی حرمت کی جانب دیکھا تھا، اور حرمت کے چہرے کے خونخوار تاثرات دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ حرمت کا یہ جیلس ہوتا روپ دیکھ کر یزدان کو بہت مزہ آیا تھا۔ پہلے وہ جو خود فاریہ کی وجہ سے کوفت کا شکار تھی، اب حرمت کو تنگ کرنے کے لیے اس نے فاریہ کی باتوں پر مسکراتے ان کا جواب دینا شروع کر دیا تھا، جس سے دیکھ کر حرمت کا غصہ ساتویں آسمان تک پہنچ چکا تھا۔ آپ ہی میں بنا کر دیتی ہوں ان کو چائے۔ عائشہ کو یزدان کے لیے چائے بناتا دیکھ کر حرمت اس کے ہاتھ سے اسپون لیتے ہوئے بولی، ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ یزدان چائے میں ایک اسپون چکر لیتا ہے۔ عائشہ کو یزدان کے کام کے لیے حرمت کا یوں آگے آنا بہت اچھا لگا تھا۔ جی شیور، حرمت مسکرا کر جواب دیتی بولی، اور ایک زہریلی نظر سامنے لیلا مجنوں سے بنے ان دونوں پر ڈالتی سب سے نظر بچا کر ایک کے بجائے پورے 8 چمچ چینی کے یزدان کی چائے میں انڈیل دیے تھے۔ کچھ دیر شوگر اچھے سے مکس کرنے کے بعد حرمت اپنی جگہ سے اٹھ کر یزدان کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آپ کی چائے۔ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے حرمت یزدان سے بہت ہی عزت سے مخاطب ہوئی تھی۔ حرمت کے انداز دیکھ کر یزدان سمجھ چکا تھا چائے میں ضرور کوئی گڑبڑ کی گئی ہے، مگر اس چائے میں زہر بھی ملا ہوتا تو اس نے پی جانا تھا، کیونکہ یہ چائے حرمت نے جو اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے بنائی تھی۔ بہت پیار محبت چل رہا ہے نا، تو اب اس محبت کو مزید میٹھا کرنا تو فرض تھا نا میرا۔ حرمت دل میں خود سے مخاطب ہوتی اپنے اندر لگی جلن کو کم کرنے کی کوشش میں لگی تھی۔ اس کی نظریں بار بار یزدان کی جانب اٹھی تھی، جو کافی ہاتھ میں لیے پکڑے ابھی بھی فاریہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ حرمت دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ حرمت آپ نے تو چائے لی ہی نہیں، میں آپ کو بنا دیتی ہوں چائے۔ نائمہ بیگم حرمت کو ایسے ہی خالی ہاتھ بیٹھا دیکھتے ہوئے بولی، مگر حرمت کا دھیان تو اس وقت کہیں اور ہی اٹکا ہوا تھا۔ ان کی بات سمجھے بنا صرف مسکراتی تھی۔ حرمت چینی کتنی چمچ ڈالنی ہے؟ نائمہ بیگم نے ایک بار حرمت کو مخاطب کیا تھا۔ 8 چمچ۔ حرمت جس کی نظر یزدان کی کافی پر تھی بے دہانی میں اپنے دماغ میں چلتی بات بھول گئی۔ وٹ؟ جہاں نائمہ بیگم نے ہونکوں کی طرح حرمت کی جانب دیکھا تھا، وہیں یزدان جو بظاہر خود کو لاپرواہ ظاہر کر رہا تھا، مگر اس کا سارا دھیان حرمت کی حرکتوں پر تھا۔ حرمت کی بات سنتے ہوئے اپنا زوردار کہکما نہیں روک پایا تھا۔ بنا چائے پیے بھی سمجھ چکا تھا کہ حرمت نے اسے کیا سزا دی ہے۔ آئی ایم سوری بڑی مما، میرا مطلب تھا 1 چمچ۔
حرمت جو اس کے لیے کافی نہ پینے پر پہلے سے غصے سے گھور رہی تھی، اس کے خود پر ہنسنے پر وہ مزید تپ گئی تھی۔ یزدان جو پہلے چائے نہ پی کر اسے تنگ کر رہا تھا، اسے خفا تو دے کر ایک ہی سانس میں گرم اور اسکتر میٹھی چائے پی گیا تھا۔ حرمت آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا یزدان کو پتہ نہیں چلا کیا وہ ایک سانس میں اس قدر میٹھی چائے کیسے پی سکتے ہیں؟ حرمت جو محیرت بھری نظروں سے اس خالی کپ کو گھور رہی تھی، جسے اب ملازمہ اٹھا کر اندر لے جا رہی تھی۔ حرمت کو سکون نہیں ملا تھا، اس لیے وہ کنفرم کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھی ملازمہ کے پیچھے کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بیگم صاحبہ کچھ چاہیے آپ کو؟ ملازمہ حرمت کو کچن میں آتا دیکھ کر جلدی سے اس کے قریب آئی تھی۔ نہیں کچھ نہیں چاہیے، آپ جائیں یہاں سے۔ حرمت اسے وہاں سے باہر بھیج کر ملازمہ کے ابھی رکھ کے گئے یزدان کے کپ کو اٹھایا تھا، جس میں ابھی بھی ایک گھونٹ باقی تھا۔ حرمت یقین دہانی کرنے کی خاطر کب لبوں سے لگانے ہی والی تھی جب اچانک یزدان کی آواز پر کب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا۔ اگر اتنی ہی بے اعتباری ہو رہی ہے تو میں اپنے طریقے سے یقین دہانی کروا دوں۔ یزدان حرمت کے قریب آتا ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ سجائے بولا، جبکہ یزدان کے سامنے اپنا اس طرح پول کھل جانے پر حرمت کا چہرہ خفت کے مارے لال ہو چکا تھا، مگر وہ حرمت ہی کیا جو مان جائے۔ کیا مطلب ہے آپ کا اس بات کا؟ حرمت اپنے تاثرات کنٹرول کرتی بولی، یہی کہ اتنے میٹھے ہاتھوں سے بنائی چائے بھی بہت میٹھی تھی، مگر میری بیوی سے زیادہ نہیں۔ یزدان قدم قدم چلتا حرمت کے قریب آتا بولا، جبکہ اس کے اتنے کھلے الفاظوں میں بولنے پر حرمت کا دل چاہا تھا اسے ایسی بکواس بات پوچھی ہی کیوں، چپ کر کے نکل جاتی یہاں سے۔ حرمت نے جلدی سے نکلنا چاہا تھا، مگر یزدان اس کے ایک کے شیلف پر اپنے دونوں ہاتھ ٹکاتے اسے اپنے حصار میں قید کر گیا تھا۔ وہ حرمت سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اتنے پاس ہو کر اس کا دور ہونا یزدان کے لیے بہت مشکل تھا، اور آج تو وہ بہت حسین لگنے کے ساتھ ساتھ چہرے کے جو ایکسپریشن دے رہی تھی وہ یزدان کو اس کا مزید دیوانہ بنا رہے تھے۔ مجھے جانے دیں۔ حرمت یزدان کو پہلے ہی خود پوری طرح چھیڑ کر اب پچھتا رہی تھی، کیونکہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ شخص اس کا نہیں تھا اور نہ ہی اس سے محبت کرتا تھا، حرمت کا دل بوجھل کر جاتے تھے۔ وہ یزدان کے قریب نہیں ہونا چاہتی تھی تاکہ بعد میں جب 3 مہینے کا عرصہ ختم ہو تو اسے جدا ہونا حرمت کے لیے تکلیف دہ نہ ہو۔ کہیں نہ کہیں وہ اپنے دل کی بدلتی حالت کے بارے میں آگاہ ہو چکی تھی اور کافی پریشان بھی تھی۔ جس بارے میں انویسٹیگیشن کرنے آئی تھی اس کا ثبوت تو لے کر جاؤ۔ یزدان حرمت کے شرارت پہ اسے اتنی جلدی بخشنے والا نہیں تھا۔ حرمت کے لال ہوتے گال اسے شرارت پہ اکسا رہے تھے۔ مجھے نہیں چاہیے کوئی ثبوت، مجھے جانے دیں۔ حرمت یزدان سے نظریں چراتی بولی، مگر تمہاری آنکھیں تو کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ یزدان کو حرمت کے لال ہوتے گال شرارت پہ اکسا رہے تھے۔ یزدان کی بات پر حرمت نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کھڑے مغرور نقوش، چوڑی پیشانی پر بکھرے بال، چہرے پر موجود ہلکی ہلکی بیرٹ اور ہر وقت دوسروں کے سامنے سنجیدہ اور غضبناک رہنے والی آنکھوں میں چمکتی شرارت، یہ شخص کسی کو بھی اپنا اسیر بنانے کا فن رکھتا تھا۔ حرمت نے گھبرا کر فوراً نظریں ہٹا لی تھی، اس کا دل عجیب لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ یزدان رحمانی، یہ آپ کا بیڈ روم نہیں ہے، کچن ہے جہاں کوئی بھی کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اگر آپ کی بیوی آ گئی تو آپ کی تو بالکل بھی خیر نہیں ہے۔ حرمت اپنی تیز ہوتی سانسوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتی یزدان کا خود سے دھیان ہٹاتے بولی، جس کی پرشوق نگاہیں حرمت کے چہرے پر بکھرتے رنگ کو دیکھ رہی تھی۔ واقعی یہ سچ ہے، میری بیوی ہی وہ واحد انسان ہے میری زندگی میں جس سے میں بہت ڈرتا ہوں۔ یزدان جب بھی حرمت کے سامنے بیوی کا ذکر کرتا تھا تو اس کا مطلب حرمت ہی ہوتی تھی، کیونکہ فاریہ جیسی لڑکی کو تو وہ سرے سے بیوی مانتا ہی نہیں تھا، جس نے اس کی جان سے پیارے بھائی کو زہر دینے جیسا کبیرہ گناہ کیا تھا۔ مگر حرمت ہر بار فاریہ ہی سمجھ کر یزدان سے بدگمان ہو جاتی تھی، جیسے اس وقت ہوئی تھی۔ یزدان کے سینے پہ دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے حرمت نے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا، جس کے جواب میں یزدان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنی کمر کے گرد لپیٹتے حرمت کا چہرہ اپنے قریب کیا تھا۔ میری بیوی کے حوالے سے جیلس مت ہوا کرو، وہ سچ میں بہت پیاری ہے اور مجھے تو بہت ہی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ کہتی ہو تو آج ثبوت دے ہی نہ دوں اپنے پیار کا۔ یزدان کا چہرہ قریب ہونے کی وجہ سے اس کی گرم سانسیں حرمت کے گال لال کر چکی تھی۔ وہ اب بھی نہیں سمجھی تھی کہ یزدان اپنی کس بیوی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اسے یزدان کے الفاظ اور انداز بالکل ایک دوسرے کے متعارف لگے تھے۔ یزدان کی معنی خیاس نگاہوں کا فوکس اپنے ہونٹوں پر دیکھ کر حرمت نے گھبرا کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اسے گستاخی کرنے سے باز رکھا تھا۔
حرمت اپنے بچاؤ کے لیے کی گئی یہ کوشش یزدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ وہ حرمت کا خون جھلکتا چہرہ دیکھ کر اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے پیچھے ہٹنے والا تھا۔ جب عائشہ کی کچن کی جانب آتی آواز پر وہ تیر کی تیزی سے یزدان کی ڈھیلی پڑتی گرفت سے نکلی تھی۔ یزدان وہ تمہیں فاریاب۔ عائشہ نے اندر آ کر جیسی نظر ان دونوں پہ پڑی اس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے تھے۔ لال گلابی کچھ گھبرائی سی حرمت اس کی جانب شوق نظروں سے دیکھتے یزدان کو دیکھ کر عائشہ نے بے اختیار دونوں کی نظر اتاری تھی۔ لگتا ہے میں غلط ٹائم پر آ گئی ہوں۔ عائشہ کو اپنی غلط وقت پر انٹری مارنے پر بہت افسوس ہوا تھا۔ جی بالکل، نیکسٹ ٹائم خیال کیجیے گا۔ عائشہ کی بات جہاں حرمت کو مزید پریشان شرمندہ کر گئی تھی، وہیں یزدان بہت ہی ڈھٹائی سے جواب دے کر اس کی جانب مسکراہٹ اچھالتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ کیا ہو رہا تھا اور یہ کب کیسے ٹوٹا؟ سب خیریت تھی نا؟ عائشہ جانتی تھی یزدان کو تو چھیڑنے کا فائدہ ہی نہیں تھا، مگر حرمت کو چھیڑ کر اسے بہت مزہ آنے والا تھا۔ ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر عائشہ کا دل خوشی سے ناچنے کو کر رہا تھا۔ وٹ اپی آپ بھی نم، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے؟ حرمت عائشہ کی میں نے قیادی سے پوچھنے پر مزید بلش ہوتی اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ان دونوں بہن بھائی نے بے شرمی میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہوئی ہو، مگر میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں، صرف کب ٹوٹنے کا ریزن پوچھا۔ عائشہ ایک دم معصوم بنتی حرمت کو مزید شرمندہ کر گئی تھی۔ پہلے یزدان کا قریب آنا اس کی حالت اتنی خراب نہیں کرتا تھا جتنا برا حال آج اس کا ہو رہا تھا۔ نہ چہرے کا گلال ہٹنے کا نام لے رہا تھا اور نہ ہی دھڑکنوں کا شور کم ہونے پہ آ رہا تھا۔ شاید یہ اسی بات کا ثبوت تھا کہ یزدان اپنی شدت بھری محبت کا پھول حرمت کے دل میں کھلانے میں پوری طرح کامیاب ہو چکا تھا۔ حرمت عائشہ کے چھیڑنے پر سے گوری سے نوازتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ حرمت اب اس حالت میں سب کے درمیان نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، اس لیے وہ جلدی سے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی جہاں اس کا موبائل بج بج کر پاگل ہو رہا تھا۔ ملازمہ کے ہاتھوں وہ اپنا سامان روم میں پہلے ہی بھجوا چکی تھی۔ حرمت کے پہنچنے تک کال تو بند ہو چکی تھی، مگر میسیجز پڑھ کر پہلے تو حرمت حیران ہوئی تھی، مگر پھر آج یونی والا سارا واقعہ یاد کر کے اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ یہ ارسلان مجھے میسیج کیوں کر رہا ہے؟ حرمت موبائل ہاتھ میں تھامے پرسوچ انداز سے بولی جب موبائل فون پر دوبارہ رنگ کرتا اسے اپنی جانب متوجہ کر گیا تھا۔ صدام اپنے آفس میں بیٹھا آنکھیں موندے کرسی کی بیک سے ٹیک لگائے اضطراب کی کیفیت میں جھول رہا تھا۔ اس کو اس وقت دل چاہ رہا تھا یا تو خود کو ختم کر دے یا عمل کو، جو اس کے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اس کے دل سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ کیوں نفرت نہیں کر پا رہا میں اسے؟ کیوں اسے خود سے جدا کرنے کا حوصلہ نہیں مجھ میں؟ جب وہ مجھ سے اتنا نفرت کرتی ہے تو جواب مجھے اس سے اتنی محبت کیوں ہو گئی ہے؟ کیوں میرا دل سکون میں نہیں آ رہا؟ کیا کروں میں؟ صدام نے اپنا سارا غصہ اشتعال ٹیبل پر رکھی ساری چیزوں پر نکالتے ایک ہی ہاتھ مار کر انہیں دھول اچھال دیا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا ہر چیز کو آنکھ لگاتے وہ ابھی مزید کوئی توڑ پھوڑ کرتا جب انٹر کام پر آتی کال نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی تھی۔ میں نے کہا تھا نا احمد صاحب مجھے کوئی ڈسٹرب مت کرے۔ صدام کے لہجے سے انگارے نکل رہے تھے۔ سر وہ آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ ایس پی نور عمل آپ پر کیے گئے کیس کے حوالے سے دوبارہ کانفرنس کر رہی ہیں۔ احمد صاحب نے ڈرتے ڈرتے بتایا تھا، مابدہ پھر ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ احمد کی بات پر صدام نے غصے سے ریسیور پٹکتے سامنے موجود ایل ای ڈی آن کی تھی جہاں عمل فل یونیفارم میں سیاہ اسکارف سے جا رہی صدام کی نظریں خود پر ہی فوکس کر گئی تھی۔ وہیں اس کے الفاظ نے صدام کو شوق میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں صدام جعفر ان کی فیملی اور تمام لوگوں سے معذرت کرنا چاہتی ہوں جنہیں میرا جلد بازی میں اٹھائے گئے قدم سے تکلیف پہنچی۔ صدام جعفر کا اس ایکسیڈنٹ میں کسی قسم کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ موٹر سائیکل خود غلط لائن سے اوورٹیک کر کے گاڑی کے سامنے آیا اور آپ سب کی تسلی کے لیے ایک بات بتانا چاہوں کہ وہ موٹر سائیکل سوار بالکل ٹھیک ہے، اسے کچھ معمولی چوٹیں آئی ہیں جس کا علاج صدام جعفر نے فوری طور پر کروا دیا تھا۔ میں پرسنلی صدام جعفر سے معذرت کرنا۔ عمل کا جملہ پورا ہونے سے پہلے صدام نے سوئچ آف کر دیا تھا۔ اب اسے عمل کا ہر عمل اس کی کوئی سازش ہی لگ رہی تھی اور اب اس لڑکی پر واپس اعتبار کر کے کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی محبت اور سچے جذبات کو یہ لڑکی پہلے ہی بہت بے مول کر چکی تھی۔ صدام کے چہرے پر جس قدر سخت تاثرات تھے مگر اسے عمل کا یوں سب کے سامنے سر جھکا کر معافی مانگنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ چیز اس کے اندر کے اضطراب اور عمل پر غصے کو مزید بڑھا گئی تھی۔ احمد صاحب ابھی 10 منٹ میں میٹنگ ہے، سب کو انفارم کر دیں۔
کافی دیر خود کو نارمل کرنے کے بعد صدام میٹنگ کے لیے اٹھا تھا۔ سر وہ احمد صاحب ان دنوں صدام کے غصے کا اس قدر شکار ہو چکے تھے کہ ان کو اب کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا تھا۔ کیا ہوا احمد صاحب؟ جو بھی پرابلم ہے جلدی بتائیں، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ صدام نے اس بار قدرے نرمی سے بات کی تھی۔ سر وہ ایس پی عمل ملنے آئی ہیں آپ سے۔ احمد صاحب کی بات سنتے صدام کے نشکوش تن چکے تھے۔ ان سے بولو میں نہیں ملنا چاہتا ہوں اس سے، وہ واپس جا سکتی ہیں۔ صدام کی گرفت ریسیور پر سخت ہوئی تھی۔ سر میں نے انہیں بہت بار کہا کہ سر نہیں ملنا چاہتے ابھی کسی سے، مگر وہ بات مان نہیں رہی، وہ آپ سے ملنے پر بضد ہیں۔ احمد صاحب نے ان دونوں کے درمیان خود کو پستا ہوا محسوس کیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، بیٹھے رہنے دیں اور آپ میٹنگ کی تیاری کریں۔ صدام اپنی کرسی سے اٹھا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جب کوریڈور سے گزرتے اس کی نظر فل یونیفارم میں ملبوس عمل پر پڑی تھی۔ صدام کی آنکھوں غصے سے مزید لال ہوئی تھی۔ عمل اسے دیکھ چکی تھی، اس لیے تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھتی اس کی جانب بڑھی تھی، مگر صدام کو اس کے قریب آتا دیکھ کر نخوت سے چہرہ موڑتے میٹنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ صدام کا یہ انداز دیکھ کر عمل کی آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی۔ اسے صدام پر جو الزام لگوایا تھا، اس کے بعد صدام کے بزنس مخالفین نے مزید مرچ مسالہ لگا کر صدام کے خلاف جو غلط جملے بولے تھے، عمل سے ان کو سننا مشکل ہو گیا تھا۔ صدام سے ایسی گری ہوئی باتیں اپنے خلاف کیسے سنی ہوں گی، یہ سوچ کر عمل کے دل کا درد بڑھ جاتا تھا۔ وہ پہلے ہی اپنے کیے پر بہت نادم تھی، لیکن یہ سب اس سے کسی صورت برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اس نے بنا اپنی ریپوٹیشن کی پرواہ کیے پریس کانفرنس میں صدام کا ہر الزام سے بری آزما کرتے سارا الزام اپنے سر لے لیا تھا۔ وہ صدام سے ایک بار معافی مانگنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ جتنی بھی بری سہی، مگر اس نے صدام کو زہر نہیں دیا۔ اسے مار کیسے سکتی تھی؟ اگر اسے مروا دیتی تو خود کیسے جی پاتی؟ عمل کو یہ بات اس وقت سمجھ آئی تھی جب سب کچھ اس کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ صدام 3 گھنٹے بعد میٹنگ کر کے باہر نکلا تھا۔ جب اس کی نظر ہال میں صوفے پہ بیٹھی عمل پر پڑی تھی، صدام کے قدم ایک پل کے لیے ساکت ہوئے تھے۔ عمل پچھلے 3 گھنٹوں سے اسی طرح کے اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ صدام اس لڑکی کے معاملے میں اپنا دل نرم بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر بہت کوششوں کے باوجود وہ خود کو اس حد تک کٹھور نہیں کر پایا تھا۔ فل یونیفارم میں کچھ تھکی تھکی سی لگی تھی۔ اس کا اداس حسن تو آج پہلے سے بھی زیادہ غضب ڈھا رہا تھا۔ ان محترمہ کو میرے آفس بھیجو، اپنے پی اے کو اشارہ کرتے صدام آفس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد عمل اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بے دردی موڑتی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس قدر گھبراہٹ اور خوفزدہ وہ کبھی نہیں ہوئی تھی جتنا اس وقت صدام سے بات کرنے کے احساس نے اس کا دل مٹھی میں جگڑ رکھا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں صدام اس سے رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ نہ کر چکا ہو، کہیں اسے طلاق نہ دے دے، یہی ڈر اسے اتنے دنوں سے روکے ہوئے تھا۔ اندر داخل ہوتے عمل کی نظر سامنے کی جانب اٹھی تھی، جہاں صدام کرسی کی بیک سائڈ پر اس کی جانب مڑے اس کی شکل دیکھنے کا روادار بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ہمیشہ جس شخص کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر آباد دیکھا تھا، اس کی آج اس قدر بے رخی عمل کے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ اس کے سارے بڑے بڑے دعوے مٹی میں مل چکے تھے۔ اس لیے اسلام میں غصہ حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اس کی عزت میں آ کر انسان دوسروں کا نقصان تو کرتا ہی ہے، ساتھ میں اس کے اپنے ہاتھ پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اگر انسان بدلے کی آنکھ میں خود کو دوسروں کا جلانے کے بجائے درگزر سے کام لے اور اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دے، جو سب سے بڑا منصف ہے، تو انسان دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بربادی سے بچ سکتا ہے۔ بولو کیوں آئی ہو یہاں؟ صدام کا سنسناتا لہجہ عمل کے قدم کمرے کے درمیان میں ہی روک گیا تھا۔ عمل کے آنسو کا گولا اس کے حلق میں پھنسا، اس کے لیے بولنا دشوار کر گیا تھا۔ صدام عمل کی جانب دیکھ کر نرم بالکل بھی نہیں پڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنا چہرہ ہی موڑ لیا تھا، مگر اس کا دل بےمانی کرتا ابھی بھی اس سنگ دل اور دھوکے باز لڑکی کی طرف ہمک رہا تھا۔ کمرے میں پن ڈراپ سائلنس تھی، صرف دونوں کی سانسوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ مجھے معافی مانگنی ہے اپنی ہر غلطی کی، میں جانتی ہوں۔ عمل نے بہت مشکل سے ہمت جمع کرتے بولنا شروع کیا تھا، جب صدام اس کے بات آدھے میں ہی کاٹ گیا تھا۔ تمہیں معافی چاہیے، میں نے کر دیا معاف، اب جا سکتی ہو تم یہاں سے۔ صدام کے اس قدر روٹ انداز پر عمل نے بھیگی پلکیں اٹھا کر کرسی کی بیک کو گھورا تھا۔ جو شخص اس کی محبت کا دعوے دار تھا، آج اس کی چند منٹ کی موجودگی بھی اس پہ گراں گزر رہی تھی، اور یہ سب ہو رہا تھا صرف اس کی اپنی وجہ سے۔ پلیز ایک بار میری بات سن لے۔ عمل اتنی جلدی اپنی محبت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا تم جا سکتی ہو، مجھے تمہاری مزید کسی بھی سازش کا حصہ بننے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ صدام کے برہمی سے کہنے پر اب عمل کو بھی غصہ آ گیا تھا۔
یہ شخص کی کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ معاف نہ کرتا مگر بات تو کر لیتا نا۔ زیادہ جو بات عمل کا دل دکھا رہی تھی وہ تھا صدام کا ایک بار بھی مڑ کر اسے نہ دیکھنا۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ میری بات نہیں سنیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، چاہے آپ مجھے دھکے دے کر نکال دیں۔ عمل کے ضدی لہجے پر صدام کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ یہ لڑکی کی جان لے کر ٹلنے والی تھی۔ صدام جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھا تھا۔ اوکے فائن، مت جاؤ تم یہاں سے، میں ہی چلا جاتا ہوں۔ صدام غصے سے اور ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورتا دروازے کی جانب بڑھا تھا، جب راستے میں ہی عمل نے اس کا بازو پکڑ کر سامنے آتے صدام کو وہیں روک دیا تھا۔ میں آپ کو بھی بات کیے بغیر نہیں جانے دوں گی، آپ کو ایک بار میری بات سننی ہی ہوگی۔ عمل صدام کے بالکل آگے کھڑی اس کی دونوں کندھوں پر ہاتھ جمائے روکنے کی کوشش کرتی، پھیکی آنکھوں اور ملتے جائے لہجے میں بولتی۔ صدام کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ صدام نہ چاہتے ہوئے عمل کی جانب دیکھنے کی غلطی کر چکا تھا۔ اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ اب صدام کا دل بے چین کر گیا تھا۔ اس سنگ دل اور ظالم لڑکی کی اتنی سازشوں کے بارے میں جاننے کے بعد بھی صدام کی محبت میں کمی نہیں آ سکی تھی، جو اس کے عمل سے سچی اور مخلص محبت کا ثبوت تھا۔ صدام نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہاتھ بڑھا کر عمل کا ایک ایک آنسو اپنی پوروں پر چومتے اس کا بھیگا چہرہ صاف کیا تھا۔ عمل سانس روکے ساکت کھڑی صدام کا اچانک یہ مہربان ہوتا روپ دیکھ رہی تھی۔ یہ لفظ اس کے زخمی دل کے لیے مرہم سے بڑھ کر تھا، مگر صدام کی آنکھوں اور چہرے کے سرد و سپاٹ تاثرات اس کی گئی اس مہربانی کے بالکل برعکس تھا۔ صدام نے عمل کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ عمل بنا کوئی مذمت کیے خاموشی سے اس کے سار میں جگڑی کھڑی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ یہی نہ کہ تم بہت شرمندہ ہو اپنے کیے پر اور تمہیں معافی چاہیے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے، میرے بزنس کی ساکھ کو تباہ کرنے کے لیے، روپ بدل کر میری سیکرٹری بن کر، میری زندگی میں داخل ہو کر میرے جذبات سے کھیلنے کے لیے، میری محبت کا مذاق اڑانے کے لیے، میرا دل توڑنے کے لیے، میرے گھر کے کسی فرد کو اپنی سازش میں شامل کرنے کے لیے، میری ماں کے بارے میں جھوٹی خبر پھیلا کر میرے احساسات کا استعمال کرنے کے لیے، یا پوری دنیا کے سامنے مجھے بدنام کر کے میرا مذاق اڑانے کے لیے، انہی سب باتوں کی معافی مانگنا چاہتی ہو یا اس کے علاوہ بھی کوئی سازش کی ہے تم نے جو مجھے نہیں معلوم؟ میں نہیں جانتا اچانک ایسا کیا ہوا ہے جو تمہاری شدید ترین نفرت ندامت میں بدل گئی ہے، مگر جو بھی ہے میں نے تم سے سچے دل سے چاہا ہے، بہت محبت کی ہے تم سے، اسی کی وجہ سے میں تمہاری ہر غلطی معاف کرتا ہوں، مگر تم پہ دوبارہ اعتبار کرنا میرے بس میں نہیں ہے اب۔ عمل جو صدام کے بے تاثر چہرے پر اپنی دیوانہ وار نظریں گاڑے اس کا ایک ایک لفظ بہت غور سے سن رہی تھی۔ صدام کے آخری الفاظ اس کا دل بری طرح مسل گئے تھے۔ صدام نے عمل کے دوبارہ بہہ جانے والے آنسو صاف کرتے اس کا چہرہ آزاد کرا دیا تھا۔ وہ اسے نرمی سے سائڈ پہ کرتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ سب کرنا صدام کے لیے کس قدر مشکل تھا یہ وہی جانتا تھا، مگر اس کی خود داری اس کے سچے جذبوں کی مزید بے وقت نہ ہونے کے لیے بہت ضروری تھا۔ اپنے دل کی آواز کو بری طرح دباتے وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ عمل صدام کی چوڑی پشت کو دھندلی آنکھوں سے دیکھتی خالی ہاتھ وہیں کھڑی رہ گئی۔ صدام جعفر نے بہت ہی نرمی سے بنا اس کی کوئی تعزیق کیے اس کی بھیانک حقیقت سے آگاہ کرتے اب اپنی زندگی میں اس کی حیثیت بھی اچھے سے سمجھا دی تھی۔ اپنے آنسو بے دردی سے رگڑتے آفس سے نکلتے عمل کو لگا وہ صدام کے آفس سے نہیں بلکہ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی تھی۔ پاگل ہو گئی ہے کیا یہ لڑکی؟ اس گھٹیا شخص کی محبت نے عقل سے اندھا کر دیا اسے۔ ہمایوں نے ہاتھ میں پکڑا ریموٹ سامنے LED میں نظر آتے عمل کے چہرے پر پھینکتے اسکرین چکنا چور کر دی تھی۔ اس کا بس نہیں چڑھتا بھی جا کر اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوقوف بہن کا گلا دبا دے۔ کیا یہ اسی لیے آفیسر بنی تھی کہ آخر میں جا کر اپنے دشمنوں کے آگے گھٹنے ٹیک دے؟ اتنے سالوں سے میں کتنی محنت کر کے اس کے سامنے صدام جعفر کے خلاف ثبوت رکھتا آیا ہوں، اور اب ایک بار اس کے بے قصور ہونے کا ثبوت سامنے آتے ہی سب کچھ بھول چکی ہے۔ ہمایوں کو غصے سے دماغ خراب ہو چکا تھا۔ جس بہن پر وہ کچھ دن پہلے وہ بے پناہ فخر کر رہا تھا آج اسی کو ختم کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ سر اب آگے کا کیا پلان ہے پھر؟ یزان کی بیوی کو اس کے خلاف کیسے ٹریپ کرنا ہے؟ صدام جعفر کا کیا کرنا ہے اب؟ ہمایوں کا خاص آدمی امتیاز اس کے آگے سر جھکائے بولا تھا، جس کے جواب میں ہمایوں نے ایک زوردار کہکمہ لگایا تھا۔ مزہ تو اب آئے گا جب ان دونوں رئیس زادوں کو میں ان کی بیویوں کے ہاتھیں مرواؤں گا۔ یزان کی بیوی کو ایک کام سونپا ہے میں نے، اگر اس پر کھڑی اتری تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ہمارے کھیل میں پھنس چکی ہے، لیکن اس نے اگر ابھی بھی کوئی گڑبڑ کی تو میں اسے ویسے ہی نہیں چھوڑوں گا۔ اور رہی میری بہن کی بات تو اس کی عقل واپس ٹھکانے پہ کیسے لانی ہے یہ تو میں بہت اچھی طرح سوچ چکا ہوں۔
ہمایوں کرسی پر جھولتا آنے والے وقت کا سوچ کر مسکرایا تھا۔ اتنے سالوں اس کی نفرت اب اپنے انجام کو پہنچنے والی تھی۔ اس دن پولیس کے سائرن سے بھاگ کر فرار ہوتے فائرنگ کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ جو گولی سویرا کے جسم کو لہولان کر کے اسے بے جان کر گئی تھی، وہ یزدان یا صدام کی بندوق سے نہیں چلی تھی، بلکہ وہ گولی ہمایوں کے ساتھ ہی نہیں چلائی تھی۔ سویرا ہمایوں کی ساری سچائی جان گئی تھی۔ وہ لوگ ہمایوں کی وجہ سے اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ ان کا ارادہ تھا سویرا کے بعد عائشہ، یزدان اور صدام کو بھی مارنے کا تھا، مگر وہاں فوری پہنچتی پولیس نے انہیں ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔ ہمایوں یہ اچھی طرح دیکھ چکا تھا کہ سویرا کا قاتل اس کا اپنا ساتھی ہے۔ ہمایوں جس گاڑی میں بیٹھا تھا اس میں پہلے بم اٹیچ کیا گیا تھا، جس کے بارے میں ہمایوں اچھے سے جانتا تھا۔ اس نے بم بلاسٹ ہونے سے 5 منٹ پہلے گاڑی سے باہر چھلانگ لگا دی تھی۔ دنیا کی نظر میں اس کی موت ہو چکی تھی، مگر حقیقت میں وہ زندہ تھا۔ ماربل پر چھلانگ لگانے کی وجہ سے ہمایوں کو شدید چوٹیں آئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ 2 سال کوما میں رہا تھا، اور کومے سے باہر آتے اس نے یزدان کو مارنے کی سازش رچائی تھی، جس میں وہ یزدان کو مارنے میں تو کامیاب نہیں ہو سکا تھا، مگر اس کی بہت قیمتی رشتے اسے چھین لیے تھے۔ یزدان کی حالت بھی اس کو بے پناہ خوشی دے گئی تھی۔ وہ ایسا ہی کوئی مزہ صدام کو چکھانا چاہتا تھا۔ جب اسے عمل کے بارے میں خبر ملی تھی کہ عمل بھی ایسا ہی کچھ چاہتی ہے، وہ صدام کا قصہ عمل پر ہی چھوڑتا اپنے گرو کے کسی کام کے لیے ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ واپس آ کر عمل کی کارکردگی دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا تھا، مگر اب عمل کو اپنے ہی دشمن کی محبت میں گرفتار دیکھ کر وہ عمل پر پوری طرح بھڑک چکا تھا۔ گزرے سالوں میں اپنے گرو کے لیڈروں میں شامل ہو چکا تھا۔ اب قتل و غارت، اغوا، کڈنیپنگ، انسان کی اسمگلنگ اس کے لیے اب معمول کے کام بن چکے تھے۔ عمل مغرب کی نماز پڑھ کر بیڈ پر لیٹی تھی، جب موبائل پر نائمہ بیگم کی کال آتی دیکھ کر وہ حیران ہوتی اٹھ بیٹھی تھی۔ یہ کیوں کال کر رہی ہے مجھے؟ اس کا مطلب ہے صدام نے سب کو میری اصلیت بتا دی ہے۔ عمل کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ کال ریسیو کرتے اس نے نائمہ بیگم کو سلام دیتے حال حوال پوچھا تھا۔ جی آنٹی، اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک۔ نائمہ بیگم کے لہجے میں پہلے جیسی نرمی اور محبت دیکھ کر عمل نے اپنا رکا سانس خارج کیا۔ صدام یہاں پر بھی اس کی عزت رکھ گیا تھا۔ اس کا اتنا برا کرنے کے باوجود صدام نے اس کا مقام اپنے گھر والوں کی نظروں میں گرنے نہیں دیا تھا۔ جو بات عمل کے دل میں صدام کا مقام مزید اونچا کر گئی تھی۔ جب انتقام اور بدگمانی کی پٹی عمل کی آنکھوں سے ہٹی تھی تو اسے صدام کے تمام خوبیوں کو جان کر صدام کے لیے اس کی محبت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ اب کسی قیمت پر صدام کو خود سے جدا نہیں ہونا دینا چاہتی تھی۔ بیٹا، مجھے آپ کو ہمنا کی شادی میں انوائٹ کرنے کے لیے کال کی تھی۔ میری خواہش ہے اس شادی میں آپ گھر کی باقی بہوؤں کی طرح ہی شرکت کرو۔ کیا آپ میری خواہش پوری کرو گی؟ نائمہ بیگم صدام کے بہت چھپانے کے باوجود اس کی اداسی نوٹ کر چکی تھی۔ اپنی ریسورسز سے وہ اتنا تو پتہ لگا چکی تھی کہ اس کی اداسی کی وجہ عمل سے جڑی تھی، اس لیے وہ عمل کو اس شادی میں لا کر اپنے بیٹے کی مسکراہٹ واپس لانا چاہتی تھی۔ آنٹی، آپ کی خواہش سر آنکھوں پر مگر مجھے عمل جانتی تھی یہ انویٹیشن صدام کے گھر والوں کی طرف سے تھا، جس میں صدام کی کوئی مرضی شامل نہیں ہوگی، اور شادی میں اس کے سامنے آ کر وہ اس کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ لوگ جو اتنی محبت سے اسے بلا رہے تھے، اگر اس کی حقیقت ان کے سامنے آ جاتی تو انہوں نے خود سے اسے دھکے دے کر گھر سے نکالنا تھا، اس لیے عمل ایسی کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ مگر اس کے انکار کی پوری وجہ سنے بغیر نائمہ بیگم اسے ٹوک گئی تھی۔ پہلی بات، میں آپ کی آنٹی نہیں، صدام کی طرح آپ کی بھی مما ہوں، اور جب مائیں کوئی کام کہیں تو اچھی بیٹیاں اسے انکار نہیں کرتی۔ میں انتظار کروں گی آپ کا۔ نائمہ بیگم بہت ہی نرم لہجے میں بولتی عمل کو محبت کی مار ماتی بے بس کر گئی تھی۔ عمل نے کچھ بولنا چاہا تھا، مگر ان کے سننے سے پہلے ہی نائمہ بیگم خداحافظ کہتی فون رکھ گئی تھی۔ اب صدام جعفر سے اس کے گھر والوں کے سامنے ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اف، وہاں تو یزدان بھائی بھی ہوں گے، ان کو تو ویسے ہی بہت بری لگتی ہوں۔ عمل اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ حرمت پچھلے 2 دن سے عجیب سی کشمکش کا شکار تھی۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، یزدان کو بتا دے یا نہیں۔ یزدان کے غصے کا خیال آتے حرمت فوراً ارادہ بدل لیتی تھی۔ جس نے اس کی بات سننی بات میں تھی، اور اس ارسلان نامی شخص کا خاتمہ پہلے کرنا تھا۔ ارسلان نے حرمت کو گھر کے اوپر یزدان کے بنے آفس میں سے اس کی ایک بہت امپورٹنٹ فائل نکالنے کے لیے کہا تھا۔ حرمت ابھی اسی بارے میں سوچ رہی تھی جب نیچے سے یزدان کی اونچی اونچی آتی آواز سن کر وہ اپنی جگہ سہم گئی تھی۔ کئی جلات، کچھ پتہ تو نہیں چل گیا؟ حرمت بیٹا، اب خیر نہیں تمہاری؟ حرمت دل ہی دل میں دعاؤں کا ورد کرتی نیچے کی جانب بڑھ گئی تھی۔
نیچے کا منظر دیکھو حرمت کی آنکھیں باہر نکل آئی تھی۔ سب گھر والے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ یزدان بری طرح دھاڑتا، نہ جانے کیا کیا بولی جا رہا تھا۔ اسامہ اور شائلہ بیگم سر جھکائے کھڑے شرمندگی عطائی گرہیوں میں پہنچے ہوئے تھے۔ یزدان کے غصے کو دیکھ کر لگ رہا تھا اب ان کی خیر نہیں ہے۔ مجھے شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے کہ میرا آپ دونوں سے کوئی رشتہ ہے۔ آپ لوگ صرف پرسنل گرس کی وجہ سے اس حد تک گر جائیں گے کہ یہ بھول جائیں گے کہ ہم صرف ایک ہی گھر میں نہیں رہتے بلکہ خونی رشتے بھی ہیں ہم میں۔ یزدان کی صحت کے لیے غصہ کرنا بالکل ٹھیک نہیں تھا، مگر اس وقت اپنے قریبی رشتوں کا ان کے دشمن سے مل کر اتنا گھٹیا پلاننگ کرنا یزدان کا پارا چڑھا گیا تھا۔ یزدان کول ڈاؤن، آخر ہوا کیا ہے؟ حسن رحمانی جو 2 دن کے لیے اپنے بھائی گاؤں گئے ہوئے تھے اور آج ہی لوٹے تھے۔ یزدان کا یہ غصہ کرنا انہیں پریشان کر گیا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق یزدان کے سر پہ لگی چوٹ ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ اس کا زیادہ غصہ کرنا بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ کیا ہوا؟ پچھلے 2 سال سے میرے کھانے میں ایسی ڈوز شامل کی جا رہی تھی جس سے میں دماغی طور پر کبھی صحت یاب نہ ہو سکوں اور مزید اپنے حواس کھو دوں۔ اس دن صدام کو ہمارے دشمنوں کے کہنے پر کال کر کے بڑی مما کی سیڑھیوں سے گرنے کی نیوز دے کر جان بوجھ کر ایک پلان کے تحت گھر بلایا تھا۔ یہ سب کس نے کیا ہے؟ ان دونوں نے۔ یزدان کی بات پہ جہاں مصنوعی ندامت کے احساس سے ان دونوں کی نظریں جھکی تھی، وہیں باقی سب بھی شوق یہ سب دیکھ رہے تھے۔ یزدان بیٹا، ایک بار میری شائلہ بیگم جو ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی تھی، جو افسوس بھری نظر سے اپنے خاندان کے لیے اپنی بیوی اور بیٹے کی نفرت دیکھ رہے تھے۔ انہیں تو شروع سے یہی لگتا آیا تھا کہ شائلہ بیگم ان کے گھر والے پسند نہیں کرتے، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ ان سے دور رہتی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے ان کی بیوی ان کے پیاروں کی بربادی کا سبب بنیں گی۔ ڈونٹ ڈیئر ٹو کال می بیٹا، صرف فیصل چچا کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ اب تک تو تم دونوں کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے پہنچا چکا ہوتا۔ یزدان شائلہ بیگم کی بات بیچ میں کاٹتے غصے سے دھاڑا تھا۔ اپنے قریبی لوگوں کا ایسا رخ اس کا دماغ آؤٹ آف کنٹرول کر گیا تھا۔ اسے شک تو پہلے سے تھا، مگر آج جب امن نے اسے فون کر کے بتایا کہ صدام تو اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، ان کے گھر والوں میں جس نے صدام کو جھوٹی خبر دے کر بلوانے کی کوشش کی تھی وہ کوئی اور نہیں شائلہ بیگم تھی۔ یزدان بنا تصدیق کے کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شک کی بنیاد پر شائلہ کا سارا کال ریکارڈ نکلوایا تھا۔ تو جو اصلیت اس کے سامنے آئی تھی اس نے یزدان کا خون کھولا کر رکھ دیا تھا۔ شائلہ بیگم کے ساتھ ساتھ باسط بھی پورا شریک تھا، جس کا ریزن تھا گھر میں صدام اور یزدان کو زیادہ ملنے والی اہمیت۔ حسد کی آنکھ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا جاتی ہے، یہ بات آج شائلہ بیگم اور اسامہ کے ندامت بھرے انداز دیکھ کر سمجھ آ رہی تھی۔ میری طرف سے مکمل اجازت ہے تمہیں یزدان، ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اس عورت کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتے ڈالتے اب میرا صبر جواب دے چکا ہے۔ فیصل صاحب ندامت بھرے لہجے میں یزدان کو مخاطب کرتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ یزدان کا غصہ اس وقت آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ صدام بھی وہاں آ چکا تھا اور اتنی بڑی خبر سن کر وہ پوری طرح شوق میں آ چکا تھا۔ عمل سے گلہ کیا کرتا جب اس کے گھر کے اپنے لوگ ہی اس کے خلاف تھے۔ آج اتنے سالوں بعد سب یزدان کا یہ غصے سے بھرا غضبناک رخ دیکھ رہے تھے۔ نانو آپ روئیں مت پلیز، جہانہ بیگم کو روتا دیکھا حرمت ان کے قریب آتے بولی۔ حرمت خود اپنی جگہ سہم چکی تھی، اس نے یزدان کا غصہ تو دیکھا تھا مگر آج یہ کون سا روپ تھا؟ میرے ان دونوں بچوں نے آج تک کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تو سب لوگ ان کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں؟ پہلے ہی میرے یزدان نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں، ہم سب جب اس کے ٹھیک ہونے کی دعائیں کر رہے تھے، میری بہو میرے بچے کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا بچہ پہلے اپنوں کی جدائی کی وجہ سے اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، اب اپنوں کے ایسے دھوکے پر یہ مزید بکھر جائے گا۔ جہانہ بیگم کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو بہتے حرمت کا دل بھی دکھی کر گیا تھا۔ ہمیشہ اس کے سامنے اتنا مضبوط دکھنے والا، مسکرانے والا، اندر سے اتنی تکلیف کے زیر اثر تھا۔ حرمت نے تعصب بھری نظروں سے اسامہ اور شائلہ بیگم کی جانب دیکھا تھا، جن پر ابھی بھی اپنی غلطی کا کوئی خاص اثر نہیں لگ رہا تھا۔ باسط ابھی بھی یزدان کے دبو بولتا اس کے غصے کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ وہ سب جان چکے تھے کہ یزدان کا غصہ کرنا اس کے لیے بہت خطرناک تھا۔ صدام بھائی آپ روکے نا یزدان کو، حرمت صدام کے پاس آتے بولی، جو خود بھی یزدان کا غصہ دے کر کافی پریشان لگ رہا تھا۔ یزدان کو اس وقت میرا روکنا مزید غصہ دلا جائے گا اور اس کا اس وقت مزید غصہ کرنا اس کی ذہنی کنڈیشن کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ صدام کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ جب اسامہ کی بکواس برداشت نہ کر پاتے یزدان نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پہ مارتے اس کا جبڑا ہلا کر رکھ دیا تھا۔
यज़दान ये क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। सद्दाम और बासित भागकर यज़दान को रोकने के लिए आगे बढ़े थे, मगर यज़दान तो भिड़ा हुआ शेर बना उसके काबू में ही नहीं आ रहा था। जब न जाने हुर्मत को क्या हुआ था कि इस सूरत हाल पर जहाँ सब ख़वातीन पीछे हट चुकी थी, यज़दान को संभालने के लिए वो आगे बढ़ी थी। यज़दान ये क्या तरीका है किसी भी प्रॉब्लम को डील करने का, छोड़ो इसे। हुर्मत यज़दान को रोकने के लिए आगे आई थी। जब यज़दान बासित की जानिब लपकता, हुर्मत को देख नहीं पाया था और उसका बाजू लगने से हुर्मत अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख पाई थी और लड़खड़ाकर पास रखे टेबल पर जा गिरी थी। हुर्मत की चीख पर सब लोगों के सामने यज़दान भी जैसे होश में आता भागकर हुर्मत की जानिब भागा बढ़ा था। हुर्मत, तुम ठीक हो? तुम पागल हो गई हो? बीच में क्यों आई हो? हुर्मत का बाजू थामकर उसे अपने सामने करते यज़दान बेताबी और फिक्रमंदी से ज़रा तेज़ लहजे में बोला। हुर्मत का लाल माथा देखकर यज़दान को खुद पर शदीद गुस्सा आया था। वो गुस्से में या किसी भी कंडीशन में हुर्मत को नुकसान कैसे पहुंचा सकता था। बासित उसामा का बाजू थाम कर वहाँ से ले गया था। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। यज़दान, जो हुर्मत को बिल्कुल ठीक देखकर वापस बासित की अकल ठिकाने लगाने के लिए मुड़ा था, हुर्मत कमज़ोर सी आवाज़ में कहती उसका बाजू पकड़कर रुक गई थी, जिस पर यज़दान भी हुर्मत की जर्द पड़ती रंगत देखकर परेशान हुआ था, मगर वो ये नहीं जानता था कि ये रंगत गिरने की वजह से नहीं, उसके डर की वजह से हुआ है। सद्दाम, डॉक्टर को कॉल करो जल्दी से। यज़दान हुर्मत को लेकर रूम की जानिब बढ़ते सद्दाम को बोला था। सब लोग हुर्मत की इस अमल पर मोहब्बत और तशक्कुर भरी नज़रों से देख रहे थे। हुर्मत, जिसके गिर्द यज़दान ने अपने बाजू का हिसार बांधकर उसे सहारा दिया हुआ था, उसने ड्राइंग रूम से निकलते वक्त बाकी घर वालों को देखकर हाथ से विक्ट्री का साइन बनाया था, जिस पर सदाम समेत बाकी सबके चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखेर गई थी। एक अच्छी बीवी यही जानती है कब कहाँ उसके शौहर को इसकी ज़रूरत है। आज पहली बार हुर्मत की आंखों में मैंने वाज़े फ़िक्र और मोहब्बत देखी है यज़ान के लिए। हुर्मत अब मेरे यज़ान को कुछ नहीं होने देगी। जाना बेगम इन दोनों को एक साथ जाता देखकर मुस्कुराई थी। कॉल करनी है डॉक्टर को? सद्दाम ने आशा की जानिब देखकर शरारती लहजे में पूछा था। हाँ हाँ, वो दोनों एक दूसरे का इलाज अच्छे से कर लेंगे। आशा ने भी जवाबन कहकमा लगाते सद्दाम को मना किया था। फैसल को बुलाओ जाफ़र, मैं अब उसकी बीवी बच्चों को मज़ीद यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये उसी की गलती है तो भुगतेगा भी अब वही। मैं नहीं चाहती वो औरत यहाँ रहकर मज़ीद मेरे बच्चों की ज़िंदगी में आग लगाए। बहुत मुश्किल से खुशियाँ इनके हिस्से में आई है, जिनको मैं ऐसे लोगों की बुरी नज़र नहीं लगने दूंगी। फैसल का इस घर और जायदाद से जो भी हिस्सा बनता है उसके हवाले करो। जहाना बेगम मजबूत लहजे में बोलती इन सबको साकित कर गई थी। वो शुरू से ही बहुत मजबूत खातून थी, मगर उनसे इस कदर सख्त फैसले की उम्मीद किसी को नहीं थी। जहारा, एक बार और सोच लो, ये फैसले जज्बात में आकर करने के नहीं होते। हसन रहमानी ने उन्हें सलाह देना मुनासिब समझा था। मैं बहुत अच्छे से सोच चुकी हूँ हसन, बल्कि इस बात पर पछता रही हूँ कि ये फ़ैसला मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। जहाना बेगम ने दो टोक जवाब देकर सबको खामोश करवा दिया था। बहुत साल पहले उनके बहुत मना करने के बावजूद फैसल गिलानी ने शैला बेगम से शादी कर ली थी। जहाना बेगम जैसी जहानदीदा खातून कुछ दिनों में ही शैला बेगम को पहचान गई थी कि वो घर बनाने वाली औरत नहीं थी। उन्होंने कभी भी औलाद की खुशी के आगे अपने फैसले नहीं थोपे थे, मगर यहाँ इन्हें अपने बेटे की खुशी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। लेकिन अक्सर औलाद अपने वालिदैन के आगे किए गए अपने हक़ पर बेहतर फ़ैसले को ज़िद में आकर ख़ुद पर उनकी मर्ज़ी थोपने के मुतारिफ़ समझते उनकी नाफरमानी कर जाते हैं, और यही नाफरमानी उनकी पूरी ज़िंदगी का पछतावा बन जाती है, जैसे अब फैसल गिलानी के साथ हो रहा था। क्या बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें? बैठो, यहाँ बीच में आने की ज़रूरत क्या थी? अगर अगर ज़्यादा चोट लग जाती तो? यज़ान हुर्मत को बेड पर बिठाता अपने गुस्से पर काबू पाते कोशिश के बावजूद अपनी आवाज़ आहिस्ता नहीं कर पाया था। तो क्या वो जल्लाद बिना किसी का भी कत्ल करना खामोशी से देखती रहती? हुर्मत की ज़बान से बेसाख्ता जल्लाद लफ्ज़ फिसल चुका था। वर्ड, तुमने मुझे जल्लाद बोला? यज़ान, जिसके गुस्से से सामने वाला जाम जाता था। हुर्मत उसको बहुत बुरी तरह छेड़ गई थी। नहीं, मैंने कहा नहीं, बस मुंह से निकल गया। और आप प्लीज़ मुझ पर चिल्लाए नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। हुर्मत बेड पर बैठी अपने सामने चक्कर काटते यज़ान को देखकर मिनमिनाई। जिस तरह यज़ान ने करीब आते उसे गुस्से से घूरा था। ऐसे क्या देख रहे हैं? रेड कलर के जिगार्ड के शॉर्ट फ्रॉक के साथ सफ़ेद कैपरी पहने लंबे बालों की कचोरी चुटिया किए हुर्मत मुसलसल यज़ान का गुस्सा कम करने के लिए उल्टी सीधी बातें करके ऐसे अपनी जानिब मुतवज्जा कर रही थी। उसका रेड दुपट्टा आज पहली बार यज़ान के सामने सर पर होने की बजाय बेदिहानी में कंधे पर झूल रहा था। लेकिन यज़ान के पुरतपिश गहरी नज़रों पे अब उसकी सारी बहादुरी सिफ़र हो चुकी थी।
تم نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی ہے نا؟ یزدان سر تاثرات چہرے پر سجائے غصے سے بولا تھا۔ حرمت کو لگا تھا وہ اس کا غصہ کم کرنے کی بجائے مزید بڑھا چکی ہے۔ ہاں، جان بوجھ کر کیا ہے، کیونکہ میں وہاں کوئی توڑ پھوڑ نہیں چاہتی تھی۔ یزدان نے ہمیشہ اس سے نرم لہجے میں بات کی تھی۔ آج حرمت کو یزدان کا یہ تشویشی انداز بہت برا لگا تھا۔ وہ یزدان کے مقابل آتی سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے بولی۔ یزدان، جو اسے کچھ اور سننے کا خواہش مند تھا، اس کی بات سن کر پھیکا سا مسکراتا بیٹھ کے دوسری جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ لڑکی اس سے محبت کرتی ہے کیسے؟ اس نے اسے دیا ہی کیا تھا؟ اس کی مرضی کے خلاف زبردستی اپنے ساتھ باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ اسے ایک بار بھی اپنی بے پناہ محبت کا یقین نہیں دلایا تھا، اور سب سے بڑی بات، دوسری عورت کو بھی اس کے اوپر تھوپ دیا تھا، تو وہ کیسے کرتی اس سے محبت؟ یزدان کو کسی بھی چیز میں حرمت کا کوئی قصور نظر نہیں آیا تھا۔ اس کا دماغ اس وقت پھٹنے کو تیار تھا۔ درد کی ایک شدید لہر یزدان کے سر میں اٹھی تھی۔ حرمت، جو یزدان کو ہی دیکھ رہی تھی، اس کو ایک ہاتھ سے اپنا سر پکڑتا دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ تم ہی دوا ہو یزدان بھائی کی، تمہیں دیکھ کر وہ نارمل ہو جاتے ہیں۔ حرمت کے کانوں سے عائشہ کی پہلے کی گئی بات ٹکرائی تھی۔ حرمت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے میرا یزدان خوش رہتا ہے۔ جہارا بیگم نے ایک بار حرمت کا ماتھا چومتے یہ بات کہی تھی۔ حرمت کو یزدان سے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر وہ اسے ایسا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ یہ شخص اس کے دل میں بسنے لگا تھا۔ اس کی تکلیف اسے اپنے دل میں محسوس ہوتی تھی۔ یزدان، آپ ٹھیک ہیں؟ حرمت نے دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھے یزدان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ یزدان حرمت کے خود سے اس سے قریب آنے پر چونکا تھا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، تم کچھ دیر کے لیے جاؤ یہاں سے۔ یزدان کے اندر کا اشتعال کم نہیں ہو رہا تھا، بلکہ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے غصے یا اشتعال کی وجہ سے حرمت کو کسی قسم کا نقصان پہنچے۔ پہلی بار اپنی اس جان لیوا بیماری کی وجہ سے اس نے حرمت کو خود سے دور بھیجنا چاہا تھا، لیکن حرمت کا اگلا عمل یزدان کی سانس روک گیا تھا۔ حرمت یزدان کے سامنے گھٹنوں کے بل کارٹ پر بیٹھتے اس کے جھکے سر کے نیچے رکھے ہاتھوں کو ہٹاتی اس کی گردن میں بازو حمائل کرتے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ یزدان اس قدر شوق میں آ چکا تھا کہ اس نے ہاتھ بڑھا کر حرمت کو تھاما بھی نہیں تھا۔ حرمت کی تیز سے چلتی گرم سانسیں یزدان کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھ پہ بیٹھا تھوڑا سا آگے کو جھکا تھا۔ حرمت کو گھر کے تقریباً ہر فرد سے سننے کو ملا تھا کہ یزدان اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ یزدان کو اس کی دماغی بیماری سے نکال سکتی ہے۔ آج حرمت نے سب کی انہی باتوں پر عمل کرتے اپنی نازک سی جان سے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ جانتے بوجھتے اس کے نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ یزدان کا اچھا یا برا دونوں ری ایکشن ہی حرمت کی نازک جان مشکل میں ڈال سکتے تھے۔ صدام شدید غصے کے عالم میں اپنے روم میں ٹہل رہا تھا۔ ابھی بھی اس کے پوچھنے پر سعود نے اسے بتایا تھا کہ یزدان کو اس سچائی سے آگاہ کرنے والی عمل تھی۔ اس نے یزدان کو شائلہ بیگم کا اس کے ساتھ ملے ہونے کا بتایا تھا۔ صدام نے غصے سے پاگل ہوتے عمل کو فون ملایا تھا۔ کال جاتے ہی دوسری بیل پر پک کر لی گئی تھی۔ عمل کو صدام کی کال دیکھ کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی جب صدام کی دھاڑ پر عمل نے فون کو کان سے تھوڑا دور کیا تھا۔ تم چاہتی کیا ہو؟ میری بات سمجھ میں نہیں آتی تمہیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے اور میری فیملی سے دور رہو، مگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی، اب بھی اپنی سازش کرنے میں مصروف ہو۔ تو اس کا مطلب تمہارا وہ معافی مانگنا بھی ناٹک سمجھوں میں، یا تمہاری کوئی نئی چال؟ صدام کی آواز پر اور بات عمل کے کانوں کے ساتھ ساتھ دل میں بھی چیر کر گئی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آئی تھی صدام کس بارے میں بات کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ عمل کا اس قدر ناسمجھی کا عالم صدام کا پارا مزید چڑھا گیا تھا۔ تم اچھے سے جانتی ہو نا یزدان کے لیے غصہ کرنا کس قدر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی اسی خاطر تم نے اسے جان بوجھ کر ساری اصلیت بتا دی۔ صدام کے اس قدر بے اعتباری پر عمل نے زور سے آنکھیں میچتے اپنے دل پہ اٹھتے درد کو کم کرنا چاہا تھا۔ اس نے بہت خلوص سے یزدان کو کال کر کے اپنے گھر میں موجود دشمنوں سے آگاہ کرنا چاہا تھا، جس کو سمجھتے یزدان نے پہلی بار عمل سے ٹھیک سے بات کی تھی، مگر صدام کا اعتبار عمل سے اس قدر بری طرح اٹھ چکا تھا کہ وہ عمل کا خلوص سے دل سے اٹھایا گیا ہر قدم اس کی سازش سمجھنے لگا تھا۔ میں نے ایسا غلط نیت سے نہیں کیا ہے، عمل ہی مختصر جملہ ہی ادا کر پائی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب اس کے الفاظ صدام جعفر کو فریب ہی معلوم ہوں گے۔ مجھے اب تمہاری نیت سے کوئی سروکار نہیں، اور نہ تم سے۔ آخری بار وارننگ دے رہا ہوں، اگر اس کے بعد تم نے کوئی گڑبڑ کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ صدام بغاوت کرتے دل کی آواز کو سختی سے دباتا عمل کو بہت بڑے الفاظ بول گیا تھا۔ صدام بول کر خاموش ہوا تھا جسے وہ عمل کے جواب کا منتظر ہو، مگر دوسری جانب سے عمل کچھ بولی تو نہیں تھی، مگر اس کی دبی سسکیوں کی آواز صدام کے کانوں میں پڑتی اسے بے چین کر گئی تھی۔ صدام نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا، لیکن پھر سختی سے لب بھیجتے وہ کال ہی کاٹ گیا تھا۔
اور ہاتھ میں پکڑا موبائل دیوار سے دے مارا تھا۔ پاگل بیوقوف لڑکی، جب سارا کیا دھرا اپنا ہے تو اب یہ آنسو بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے بولا تھا اسے مت کرو، مگر میری ایک بات نہیں سنی۔ اب بھگتے پھر یہ سب، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے رونے سے۔ صدام غصے سے بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ عمل کی سانسیں ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ بظاہر اس پہ غصہ کر کے برہمی دکھا کر صدام عمر کو یہی دکھا رہا تھا کہ وہ اسے شدید نفرت کرتا ہے، لیکن اس کے ذرا سے آنسو برداشت کرنا صدام کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔